ہجرت کر کے گھر کو چھوڑ کے مال و متاع کو چھوڑ کے جب بندہ تھا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو مفت میں اسلام مل گیا، ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں تو بنا بنایا اسلام مل گیا، ہمارا ایک ٹکا بھی اسلام پہ نہیں لگا، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ پوچھو ان سے جن کے ٹکے لگے، جن کی قیمتیں لگی، جن کی جانیں لگی اسلام کے اوپر، ان سے پوچھو کہ اسلام کتنا قیمتی ہے۔ اگر اسلام کی شان پوچھنی ہے تو شاہ کربلا سے جا کے پوچھو کہ اسلام کتنا قیمتی ہے، جس نے اپنے شہزادے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے نوجوان قربان کیے ہیں دین کے لیے، اپنا قیمتی خون دین کے لیے دیا ہے۔ اگر دین کی، اسلام کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے جا کے پوچھو۔ ہاں پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو جنہوں نے سزائیں برداشت کی ہیں، پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے جا کے پوچھو جنہیں کوڑے بھی لگتے تھے، گلیوں میں گھسیٹا بھی جاتا تھا، کیوں کہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دو۔ جتنی بھی مصیبتیں آئیں، حضرت بلال نے رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اگر دین کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو۔ آج تو ہم حضور کی محبت کی بات ہو جائے تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، شریعت کی بات آئے تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، محلے داری کی بات ہے، تعلق داری کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ہوتا، حالانکہ شریعت کا فقہ کو پڑھ کے دیکھو، شریعت کا یہ حکم ہے جب تمہاری جان جانے لگے، جب ظلم و ستم اتنے ہوں تو تم ظاہر سے کلمہ چھوڑ سکتے ہو، دل میں اسلام کو رکھو، زبان سے کلمہ چھوڑتے ہو، اگر اسلام کے خلاف کہنا پڑے تو تم کہہ دو، تمہارے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ دل میں کلمہ رکھو، دل میں ایمان کی قدر رکھو، ظاہر سے اگر روگردانی کرنی پڑتی ہے تو تم منہ سے کہہ دو تو کچھ عذاب نہیں ہوگا۔ مگر حضرت بلال یہ جانتے بھی تھے، انہیں حضرت صدیق اکبر نے کئی مرتبہ جا کے کہا کہ رسول اللہ کی شریعت یہ ہے کہ ظاہر سے تم اگر ظلم ہے، تمہاری جان جاتی ہے، جان کا خطرہ ہو تو تم کہہ دو ٹھیک ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا، دل میں پختگی رکھو اسلام کی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے رہو، دل میں رکھو، مگر زبان سے کہہ دو۔ مگر حضرت بلال حضرت صدیق اکبر کو اس وقت کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، پھر جب امیہ آتا ان کے سینے پہ پتھر رکھتا، کہتا تم کہو میں نے محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دیا، حضرت بلال کہتے میں نے زندگی میں پڑھا تو صرف کلمہ ہے، میری متاع اور ہے کیا، میری قیمت تو سب یہی ہے، میری متاع تو ساری یہی ہے کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ رکھا۔ صحابہ نے تو اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا۔ اگر اسلام کی قیمت پوچھنی ہے تو ان صحابہ سے جا کے پوچھو، سلیمان فارسی سے جا کے پوچھو جو فارس سے چلے تھے، سب کچھ وہی چھوڑ آئے تھے، بکتے بکاتے غلام آئے تھے، جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے۔ اور پھر یاد رکھو جو اسلام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، جو رسول اللہ کے کلمے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، رسول اللہ کی محبت میں مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے، جو رسول اللہ کی محبت میں ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے میں رسول اللہ کے کلمے کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، رسول اللہ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا بھی نہیں چھوڑ سکتا، پھر اسے مقام کیا ملتا ہے، مرتبہ کیا ملتا ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، حضرت بلال حبشی جن کے ہونٹ موٹے تھے، رنگ کالا تھا، بکتے بکاتے غلام تھے، ایک وقت تک کوئی سلام نہیں کرتا تھا، جب رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کیا، مصیبتیں برداشت کی، عذاب جھیلے، تو اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا۔ آپ اور میں آج قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پوری کائنات کے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنا مقدس وہ گھر ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، کتنا مقام اسے حاصل ہے۔ مگر حضرت بلال حبشی جس نے رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کیا، رسول اللہ کے اوپر جان بھی نثار کرنے کے لیے تیار ہوئے، انہیں پھر مقام کیا ملا۔ ایک دن تھا رسول اللہ کے وہ خادم حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے، رسول اللہ فرما رہے تھے بلال تو نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، تو نے میری عشق میں بڑی سزائیں کھائی ہیں، آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا آذان سنا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں نے سفر میں بھی اذانیں پڑھی، حضر میں بھی اذانیں پڑھی، مکہ میں بھی پڑھی، مدینہ میں بھی پڑھی، میں نے طائف میں بھی پڑھی، میں نے کہیں کہیں نماز اذانیں پڑھی ہیں،
منہ تو میں خانہ کعبہ کی طرف کرتا تھا، آج خانہ کعبہ جب میرے پیروں کے تھلے آیا ہوا ہے تو میں منہ کس طرف کروں؟ تو رسول اللہ کے مقدس لب ہلے، حضور نے زبان مبارک کھولی اور فرمایا بلال تجھے پتہ نہیں ہے کہ کعبے کا کعبہ تیرے سامنے کھڑا ہے، آج میری طرف منہ کر کے آذان پڑھ دے۔ رسول اللہ سے پیار تو کرو نا، رسول اللہ سے عشق تو کرو نا، پھر ایسے مقام ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا